أيها الأخوة المسلمون, O people, today the organizers of this beautiful Milad Mustafa alayhi salatu wassalam have asked me to convey my message in English language and a bit of Arabic as well. My intention is not to show you that I know and understand and I can speak in Arabic or English language. But indeed, I have been ordered, I have been asked to convey my message in these two languages. As Allah Imam Ahl Sunnat, Imam Ahmad Allah Khan, alayhi rahmat wa ridwan, he has spoken in three languages in his Naat Sharif. Lam MashaAllah. Allah was asked to recite and to write a Naat which has 4 languages in it. Allah was not willingly, does not want himself to write this Naat in 4 languages. ويقول هذا ليس من أولادي أن يتكلم أو يجعل أو يعني يسمع نعت رسول صلى الله عليه وسلم في 4 لغات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مسئلہ کرنا 4 زبانوں میں، یہ میرا کوئی شیوا نہیں ہے. میرا جو ہے شیوا نعت گوئی اور شعر جو ہے فن کا جوہر دکھانا، یہ میرا شیوا نہیں ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں، ارشاد احبا ناطق تھا، بس خامہ خامے نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ میرا. To write in 4 languages is not my passion, or it's not my color, it's not my way to recite Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. This is not my tariqa. هذه ليست طريقتي أن يتكلم ب4 لغات، ولكن هذا أمر، یہ جو ہے یہ جو ہے حکم تھا، میرے محبین کا حکم تھا. کس کا حکم تھا؟ ارشاد احبا ناطق تھا، ناچار اسنا پڑھا جانا. اسی طریقے سے نہ میرا شیوا ہے نہ میری عادت ہے کہ میں 2 یا 3 زبان میں جو ہے تقریر کروں یا پیغام پہنچاؤں، بلکہ یہ مجھے جو ہے میرے احبا اور ناطق میرے احبا اور ناطق مجھ سے جو ہے فرما رہے ہیں، مجھ سے جو ہے عرض کر رہے ہیں، مجھے جو ہے حکم دے رہے ہیں کہ آپ جو ہے 2 یا 3 زبان میں. یہ میرا طریقہ اور شیوا نہیں ہے. ارشاد احبا ناطق ناچار اسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وروح الأرواح وسر بقائها وعلى آلك وأصحابك أجمعين يوم الجزاء. O people, I have recited an ayah from the Holy Quran, from the Kitab of Malik Kainat, Khaliq Kul, Malik Haqiqi. I have recited a verse from his book. O people, if I write a book, there is imkan khata in it. There is imkan nisyan in it. If any sheikh from any country writes a book in any language, there is imkan khata. There is possibility of being wrong. There is possibility of nisyan. There is possibility of saying something which is not according to what is being said. But I have recited this verse from the Holy Quran, جس کا ذمہ اللہ تبارک و تعالی اپنے ذمہ کرم میں لے رہا ہے. اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا نَحْنُ
نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، بے شک میں نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ میں نے اس لا ریب اور بے عیب کتاب سے ایک قرآن کی آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب تم بے شک اللہ اکبر کبیرہ، درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وروح الارواح وسد بقائها۔ حضرات دی وقار اعلی حضرت امام اہل سنت نے اس قل کا ترجمہ جو کیا ہے، اس قل کے ترجمے کو کر کر اعلی حضرت نے جو ہے قلم توڑ اتنا خوبصورت ترجمہ نہ آج تک کیا گیا اور نہ آج کے بعد کیا گیا۔ اعلیٰ حضرت نے یہ جو قل کا ترجمہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قل۔ اعلیٰ حضرت نے اس قل کا ترجمہ کیا ہے؟ حضرت ابی وقار اس سے پہلے بعض لوگوں نے جو قل کا ترجمہ کیا ہے اس کو سماعت فرمائیے۔ کوئی کہتا ہے قل کے ترجمے میں کہو، کوئی کہتا ہے قل کے ترجمے میں بولو، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ ارے کون بولے، کس کا بولے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس قل کے ترجمے کو کر کر قلم توڑ دیا۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں اے محبوب تم فرماؤ، اے محبوب تم فرماؤ، او beloved tell your people، اے محبوب تم فرماؤ میرے غلاموں کو، میرے بندوں کو میرا پیغام پہنچاؤ۔ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو، اگر تم اللہ سے استعانت کرتے ہو، اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو، اگر تم اللہ سے دعا کرتے ہو اور تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور تم چاہتے ہو کہ اللہ ہم سے محبت کرے، اللہ تمہاری عبادت قبول کرے، اللہ تمہاری ریاضت قبول کرے، اللہ تمہاری دعا قبول کرے۔ If you love Allah subhanahu wa ta'ala, if you obey Allah subhanahu wa ta'ala, if you respect Allah subhanahu wa ta'ala, if you do if you do ibadah of Allah subhanahu wa ta'ala, oh people, start loving Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Start loving Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh people, if you love Allah subhanahu wa ta'ala, alayka an tuhibba Rasulullah. If you love Allah subhanahu wa ta'ala, in kuntum tuhibbuna Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah. تو اے محبوب آپ ان کو فرما دیجئے اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو یہ آپ کی اطاعت کریں، یہ آپ کی اطاعت کریں، یہ آپ کو فالو کریں، یہ آپ سے محبت کریں۔ ارے اسی کو تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفرمہ کر جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو جو یہاں نہیں۔ Oh people, if you love Allah subhanahu wa ta'ala, in kuntum tuhibbuna Allah, fattabi'uni yuhibbukum Allah. So you should also follow first. You should obey Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. You should love Allah sallallahu alaihi wasallam. You have to love Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to attain the mahabba of Allah subhanahu wa ta'ala, to get the attention of Allah subhanahu wa ta'ala. If you want to get the love of Allah subhanahu wa ta'ala in return of your love, so people start loving Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Start obeying Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أن الله سبحانه وتعالى يحبك في البدن
عليك أن تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأجل ذلك قال جدي إمام أهل السنة إمام أحمد الله عليه رحمة ورضوان: ألا لا إيمان لمن لا محبة له، ألا لا إيمان لمن لا محبة له، ألا لا إيمان لمن لا محبة له. There is no iman without the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. If you do not love Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and you do ibadah of Allah subhanahu wa ta'ala, you start praying in front of Allah subhanahu wa ta'ala, you do the sajdas in front of Allah subhanahu wa ta'ala, your ibadah, your du'as are rejected only if you do not love Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. عليك أن تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه إيمان كاملة، هذا الإيمان الكامل. لو تحب رسول الله ألا لا إيمان لمن لا محبة له. هذا هو الشيء الأعظم للإيمان الكامل. حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Your love and compassion for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is that makes you kamil mu'min. आपको जो है कामिल मोमिन बनने के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आपके दिल में होना जरूरी है. अगर कोई ये शख्स कहता है कि मैं जो है महफिल मिलाद में नहीं जाता हूँ, मैं जो है आका अलैहिस्सलाम के जिक्र में शामिल नहीं होता हूँ, तो आप इसको ये मत समझिए कि वो चाहता है इसलिए नहीं आता, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि उसको बुलाया ही नहीं जाता. अगर कोई शख्स कहता है कि मैं अल्लाह की बारगाह में खड़ा नहीं होता हूँ, अल्लाह की इबादत नहीं करता हूँ, या मैं नमाज नहीं पढ़ता हूँ, तो हज़रत अली वक़ार ऐसा बिल्कुल नहीं है. उसकी क्या औकात, उसकी क्या बसात. वो तो एक नुत्फे का टुकड़ा है, वो तो एक नुत्फे का हिस्सा है. उसकी क्या बसात कि वो खालिक़ कायनात को चैलेंज करे. अरे अल्लाह तबारक व तआला उसे तौफीक ही नहीं देता कि वो उसकी बारगाह में कि वो उसकी बारगाह में खड़े होकर इबादत कर सके. बिल्कुल इसी तरह अगर कोई शख्स रसूल अल्लाह के महफिल मिलाद में शामिल नहीं होता है और आके जिक्र में शामिल नहीं होता है, तो वो इसलिए नहीं कि वो खुद नहीं आना चाहता, बल्कि अल्लाह ताला उसे तौफीक ही नहीं देता कि वो उसके महबूब के जिक्र में शामिल हो जाए, वो उसके महबूबों के जिक्र में शामिल हो जाए. अल्लाह अकबर कबीरा. इसीलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं कि बखुदा का यही है डर, नहीं और कोई मकर. जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं. और आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांगो उनसे, कल मानेंगे क़यामत में. हज़रत अली वक़ार, आज हम और आप जो इस मुरारई की सरजमीन पर रूप रामपुर में हाजिर हुए, मिलाद मुस्तफा में आए हैं, मैं ये कहता हूँ कि हम आए नहीं हैं बल्कि बुलाए गए हैं. क्यों? क्योंकि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं और आते हैं वही सरकार. हज़रत वक़ार, हम सुन्नी हज़रात अहले सुन्नत अपने बख्त पर नाज़ करें, अपने नसीब पर नाज़ करें कि हमें अल्लाह तबारक व तआला अपनी महबूबों की जमात, अल्लाह ने हमें अपने महबूबीन की जमात में शामिल फरमाया है और हमें ये तौफीक दी है कि हम रसूलुल्लाह का जिक्र मिलाद, हम मिलाद मुस्तफा करें, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करें. जो जिक्र करना मेरे अल्लाह की
میرے اللہ کی سنت ہے، اللہ کے فرشتوں کی سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج رہے ہیں۔ اے مومنو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلم تسلیما، تم بھی اپنے محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام کے نظر پڑھیے اللہم صلی علی آلِ سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد، زبان سے نکالو پاک نام محمد، ہر دم زبان سے نکالو شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معدن الجود والكرم والي الكرام ابن الكريم منبع العلم والحلم والحكم وبارك وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ حضرات دیوکار، جب کوئی انسان ہم پر احسان کرتا ہے تو ہم اسے نہیں، جب کوئی انسان وقت ضرورت ہمارے کام آتا ہے، ہماری پریشانی کو دور کرتا ہے، ہماری جو ہے وہ ہمارے پر احسان کرتا ہے، تو ہم اسے حتی الامکان موت کے وقت تک ہم اس کے احسان کو نہیں بھولتے۔ جب حضرت انسان کرے احسان تو ہم نہیں بھولتے، تو بتائیے جب احسان کرے رحمان تو ہم کیسے بھولتے؟ اللہ رب العزت مالک کائنات خالق حقیقی جب ہم پر کوئی احسان کرے تو ہم اسے کیسے بھول سکتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زمین بنائی، ہم پر احسان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا، ہم پر احسان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے شجر و حجر بنائے، ہم پر احسان فرمایا۔ نباتات اور حشرات بنائے، ہم پر احسان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے چرند و پرند بنائے، ہم پر احسان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ بنائے، ہم پر احسان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کے دل میں ممتا عطا فرمائی، ہم پر احسان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا، ہم پر احسان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی، ہم پر احسان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا، ہم پر احسان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی مغفرت فرمائی، ہم پر احسان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بولتا دیکھتا سنتا بنایا، ہم پر احسان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز عطا فرمائی، ہم پر احسان فرمایا۔ لیکن کہیں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان احسانات کو جتایا نہیں ہے، ان احسانات کا ذکر احسان کر کر نہیں فرمایا، بلکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا، سب سے اعظم احسان فرمایا، تو اس کا ذکر قرآن کریم نے ارشاد فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا رسولا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں پر احسان فرما رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں پر احسان فرما رہا ہے جب ان میں اپنے رسول کو مبعوث فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو مومنوں کے درمیان میں بھیجنے کو احسان نہیں، احسان اعظم فرما رہا ہے۔ کبھی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو یہ ارشاد فرما رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ تعالیٰ کا رسول کو ہم ایمان والوں کے درمیان میں بھیجنا احسان اعظم ہے۔ حضرات دیوکار، اگر کوئی کہتا ہے کہ میں میلاد نہیں کرتا تو میں اسے کہتا ہوں کہ اسے چھوڑ دو، یہ حق بھی ہمارا ہے، کیونکہ احسان ابھی کیا گیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، ایمان والوں پر احسان ہے، تو میلاد بھی۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگوں سے کل مانیں گے قیامت۔
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. Oh people, if anyone favors on you, does a favor for you in your time of need, you do not forget it. You do not forget his favor on you. So if insan does a favor on you, you do not forget, then how can you forget the favor of Allah subhanahu wa ta'ala? How can you forget the favor of Rahman al-Dunya, Rahman al-Akhirah? How can you forget the favor? Allah subhanahu wa ta'ala states in the Holy Quran, لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. Allah favors upon mu'mineen. Who is mu'mineen? The one who is celebrating Milad. The one who is asking, seeking the help of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in the time of need is the mu'mineen. The one who is loving Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the one who is asking for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the one who is obeying Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is mu'min. And surely we all are mu'mineen, and Allah subhanahu wa ta'ala has favored upon mu'mineen when Allah subhanahu wa ta'ala has sent his messenger amongst us. That's why Allah Imam Sunnah says, حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.